مبارک کو اچھے کھانے پینے کے دنوں سے یاد کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اچھے کھانے پینے نہیں بلکہ بہت کھانے پینے کے اعتبار سے یاد کرتے ہیں، اور کچھ مسلمان ایسے ہیں جو ان سب سے بہتر ہیں، ان دونوں طبقے سے، جو رمضان المبارک کو دن کو روزہ اور رات کو تراویح پڑھنے کے اعتبار سے یاد رکھتے ہیں کہ دن کو کھانے پینے سے اور شہوانی خیالات سے اور نفسانی تقاضے پورا کرنے سے بچ جاتے ہیں، اور رات کو 8 رکعت 12 رکعت 20 رکعت پڑھ لینے کو کافی سمجھتے ہیں اور اس عنوان سے یاد رکھتے ہیں۔ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ روزہ کی حالت میں کیا ہماری آنکھ کا روزہ ہے، کیا ہمارے کان کا روزہ ہے، کیا ہمارے منہ کا روزہ ہے، کیا ہمارے ہاتھ کا روزہ ہے، کیا ہمارے پیر کا روزہ ہے، کیا ہمارے خیالات کا روزہ ہے، کیا ہماری سوچ کا روزہ ہے یا نہیں۔ ہاں، کھانے پینے سے بچ جاتے ہیں اور نفسانی خواہشات کے پورا کرنے سے بچ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ صرف روزہ ان چیزوں کا نام نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، جس نے روزہ بھی رکھا ہے اور روزہ کی حالت میں اس کے زبان کا روزہ نہیں، یعنی جو منہ میں آیا کہہ دیا، کسی کے دل کو توڑنے والی بات کر دی، کوئی غلط بات کر دی، خلاف شرع بات کر دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی پر بہتان باندھ دیا، کسی پر الزام تراشی کر دی، جھوٹ بول دیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اس روزے کا رتی برابر بھی ثواب نہیں دیتے، نہیں ملتا اس روزے کا ثواب۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فرض تھا اس کے ذمے وہ ساقط ہو گیا، جو فرض تھا اب اسے اس روزے کی قضا نہیں کرنی پڑے گی، لیکن رہ گیا اس کا ثواب، اور اس روزے سے جو مقصد اسے حاصل ہونا تھا رتی برابر نہ ثواب ملا، نہ اسے اس کا کوئی فائدہ ہوا، نہ اس کا کوئی مقصد حاصل ہوا اس روزے سے۔ روزہ صرف کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے بچنے کا نام اور رات کو تراویح پڑھنے کا نام نہیں ہے، اور اس لیے اللہ نے رمضان المبارک نہیں عطا کیا کہ بندہ چند چیزوں سے رک جائے اور دیگر حرام کردہ چیزوں کو بالکل بندہ خاطر میں نہ لائے، خیال میں نہ لائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے اور قبرستان میں کھڑے ہو کر مرحومین کے لیے دعا کر رہے تھے کہ ان کی نگاہ سامنے ایک قبر پر پڑی جو بالکل تازہ تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اللہ سے درخواست کی کہ میرے اللہ، مجھے اس قبر والے کی روح سے میری روح کی ملاقات کرا دے تاکہ میں اس سے احوال برزخ کے بارے میں کچھ سنوں، کچھ پوچھوں۔
کہ میاں کیسے گزر رہی ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اس درخواست کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نوازا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر پر جا کر کھڑے ہوئے اور گردن جھکائی اور مراقبہ کیا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے اور نوجوان کو عذاب قبر ہو رہا ہے، چاروں طرف سے آگ کے شعلے کی لپٹ میں ہے، اور اس قبر میں مختلف قسم کے عذاب میں وہ نوجوان مبتلا ہے۔ اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ قبر کا عذاب برحق ہے۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بے شمار واقعات سے اور امت کے ایک کشف تسلسل سے، یعنی امت کو جو کشف ہوتا ہے، قبر کے احوال ان کے قلب پر کھلتے ہیں، ایک تسلسل کے ساتھ امت کے دل پر قبر کے احوال کھلنے پر پتہ چلتا ہے کہ قبر میں راحتیں بھی ہوتی ہیں اور قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے۔ قبر کو کوئی مٹی کا گڑھا نہ سمجھے۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبر مٹی کا گڑھا نہیں ہے، اما روضۃ من ریاض الجنہ، یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا قبر کے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے مٹی میں ڈال کر مٹی میں چھوڑ کر چلے آئے ہیں، اب اس کی باڈی کو کھا جائیں گے اور ختم ہو گیا مسئلہ، آخرت میں اب جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ کہا نہیں، بلکہ قبر کو یا تو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے یا پھر قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے، چونکہ اس کا تعلق عالم غیب سے ہے۔ ہمیں ماننے کا حکم ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں حالانکہ دیکھا نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ کسی چیز کو ماننے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے، کسی چیز کو یقین کرنے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے نیوزی لینڈ نہیں دیکھا، بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے فیجی آئی لینڈ نہیں دیکھا، بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے صومالیہ اور سوڈان نہیں دیکھا، بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے یمن نہیں دیکھا، جنہوں نے شام نہیں دیکھا، جنہوں نے فلسطین نہیں دیکھا، لیکن مانتے ضرور ہیں۔ ضروری تھوڑی ہے کہ چیزوں کے ہونے کے لیے یا اس کے وجود ہونے کے لیے اس کا دیکھا جانا ممکن ہے، نہ، بلکہ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ بہت سارے نیک بندوں نے اور اتنے سارے بندوں نے کہ جس کا سب کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے، انہوں نے ہم کو خبر دی ہے۔ فلاں آیا، اس نے کہا میں فیجی آئلینڈ سے آیا ہوں، فلاں آیا، اس نے کہا میں نیوزی لینڈ سے آیا ہوں اور فیجی آئلینڈ ہمارے نیکسٹ ڈور ہے، فلاں آیا تو اس نے کہا جی میں نے یہ دیکھا، فلاں آیا تو اس نے کہا میں نے دیکھا ہے۔ تو بہت سارے احباب کسی بات پر متفق ہو جائیں کہ ان سب کا مل کر جھوٹ بولنا ناممکن ہے، تو ایسی باتوں کے، ایسی خبروں پر بھی ہمیں یقین آ جائے اور اس کو ہم مان لیتے ہیں۔ اب روح ہمارے بدن میں ہے، روح نظر آتی ہے کہیں کسی انسان کو کہ کوئی جگہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ یہاں میری روح ہے، یہاں میری روح ہے، یہاں میری روح ہے؟ جب تک روح ہے، اعضاء و جوارح کے حرکتوں سے، آنکھوں کی حرکتوں سے، زبان کی حرکتوں سے، ہاتھ پیر کی حرکتوں سے بندے کو پتہ لگتا ہے کہ اس بندے کے اندر روح ہے۔ اور جب بندہ مرنے والا ہوتا ہے، ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ، دسیوں لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں، لیکن روح نکل جاتی ہے۔ اب نہ روح کو کسی نے آتے دیکھا، نہ روح کو جاتے دیکھا، لیکن یقین یہ رکھتے ہیں کہ روح ہے، کیونکہ
کسی چیز کے دیکھنے کے بعد اس کو یقین کرنا یہی لازم نہیں ہے، بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو مانتے ہیں ہم، حالانکہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے۔ عقل ہے، کس نے دیکھا عقل کو؟ لیکن ہم تصور کرتے ہیں کہ بھائی بہت عقل مند ہے انسان، یہ انسان۔ اسی طرح کچھ چیزیں ہیں کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیب کے پردے میں رکھا ہے، غیب میں اللہ نے رکھا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو غیب میں رکھ کر اپنے حبیب و محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اس کی پہچان کراتے ہیں کہ بس پھر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ میرے اور میرے محبوب کی بات کو مانتا ہے کہ نہیں۔ دیکھ لے تو ماننا کہاں ہوا؟ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، مومن کی پہچان یہ ہے، متقی کی پہچان یہ ہے، میرے بندوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب جنت کو کسی نے دیکھا نہیں دیکھا، جہنم کو کسی نے دیکھا نہیں دیکھا، فرشتے کو کسی نے دیکھا نہیں دیکھا، اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں دیکھا، عذاب قبر کو کسی نے دیکھا، دنیا میں اکثر لوگوں نے نہیں دیکھا، لیکن ہے اور برحق ہے، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دنیا کے سچے مل جائیں ایک طرف اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سچائی ایک طرف، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سچائی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ہم کو بتایا کہ عذاب قبر ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں۔ ہاں کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے شان قدرت کا مظاہرہ کراتے ہوئے کبھی کبھی ہم کو دکھا دیتے ہیں کہ اوہو دیکھو فلاں کو عذاب قبر ہو رہا، دیکھو فلاں کی قبر میں عذاب ہو رہا، تاکہ بندوں کو یقین آ جائے، بندوں کو اطمینان ہو جائے۔ عین الیقین اور علم الیقین سے بڑھ کر لوگوں کو حق الیقین حاصل ہو جائے، اس لیے کبھی کبھی اللہ دکھا دیتے ہیں، ورنہ اللہ کا عام ضابطہ یہ ہے کہ اللہ نے عذاب قبر کو چھپا رکھا ہے۔ لیکن عذاب قبر برحق ہے، اور حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، حفاظت فرمائے، حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ جہنم قبر میں اللہ ایک سانپ کو گنہگاروں پر مسلط کرتے ہیں، اگر وہ سانپ زمین پر آ کر پھونک دے، پھونک مار دے، تو قیامت تک کی صبح کے لیے اس کے پھونک کے اثر سے، اس کے زہر کے اثر سے وہاں گھاس نہ ہوگے۔ اتنا خطرناک سانپ ہے، قیامت تک کی صبح کے لیے دنیا جو مرضی ہے کیمیکل استعمال کر لے، قیامت تک کی صبح کے لیے وہاں گھاس نہیں اگ سکتا، وہاں گھاس نہیں ہوگی کہ اس کے زہر کے اثرات ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ناگاساکی اور ہیروشیما میں جب امریکہ نے بم مارا ہے، اور آج بھی یہاں حال یہ ہے کہ وہاں لیڈیز، وہاں عورتیں بچہ جنتی ہیں تو ڈسیبل بچے ہوتے ہیں، ڈیفیکٹ بچے ہوتے ہیں۔ وہاں بعض گاؤں ایسے ہیں کہ آج بھی لوگ جاتے ہیں تو گیس ماسک پہن کر جاتے ہیں۔ اس واقعے کو 50 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن بلکہ اس سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن آج بھی وہ گیس کے اثرات ہیں۔ تو انسانوں کے بنائے ہوئے زہریلے اثرات اس قدر خطرناک ہے کہ 60-70 سال گزر جانے کے بعد بھی ابھی تک اس سرزمین کو رہنے کے قابل نہیں بنایا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زہریلا بنایا ہے، اور اس قدر زہریلا بنایا ہے کہ اگر یہ پھونک دے تو قیامت تک کی صبح کے لیے اس میں گھاس نہ اگے، اور اللہ تعالیٰ ایسے سانپ کو اس بندے کو عذاب دینے کے لیے اس کی قبر میں مسلط فرماتے ہیں۔ اندازہ لگا لیجیے، اور یہ ایک عذاب تھوڑی ہے، اس طرح کے دردناک قسم کے اور ہیبتناک قسم کے اور خوفناک قسم کے ایسے عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبر ہی سے شروع کر دیے، قبر سے شروع کر دیے۔ روایتوں میں آتا ہے جو معذبین ہوتے ہیں، عذاب جس کو ہوتا ہے،
ان کے لیے فرشتے قبر میں گرز لے آتے ہیں۔ گرز کا معنی لوہے کا ڈنڈا، گرز ہوتا ہے، اتنا بھاری ہوتا ہے، اتنا بھاری ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے انسان مل کر اس گرز کو اٹھا نہیں سکتے۔ گھروں کو اٹھاتے ہم نے دیکھا، پہاڑوں کو کسی طرح اٹھاتے ہم نے دیکھا، لیکن بھلا وہ گرز کی قوت اور طاقت اور اس کے بھاری پن کا اندازہ لگا لیجئے۔ فرمایا کسی تمام دنیا کے انسانوں میں مل کر بھی یہ طاقت نہیں کہ اس گرز کو اٹھا لے، اور وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ نے اتنا طاقتور بنایا ہے کہ وہ فرشتہ گرز لے کر آتا ہے، اور بندے کو ایک گرز مارتا ہے تو ایک گرز کے مارنے کی وجہ سے بندہ 70 ہاتھ 70 یارڈ زمین کے اندر گھس جاتا ہے۔ درد کرب وہ الگ چیز ہے، لیکن ایک ڈنڈے پر بندہ 70 یارڈ زمین کے اندر گھس جاتا ہے، پھر فرشتے اس کو نکالتے ہیں، پھر گرز مارتے ہیں، پھر وہ دھس جاتا ہے، پھر نکالتے پھر مارتے ہیں۔ تو قبر کا عذاب برحق ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ان کو عذاب قبر ہو رہا۔ ایک روایت آتی ہے حدیث پاک میں، اور یہ روایت مسلمانوں کے بارے میں ہے، جیسا کہ حضرات محدثین شراح حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اونٹنی پر بیٹھ کر جا رہے تھے، ایک ایسی جگہ سے گزرے کہ جو نارمل حالات سے ہٹ کر تھی، نارمل روڈ سے ہٹ کر تھی، کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جا رہے ہیں کہ اچانک اونٹنی بد کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی ساتھ تھے، معمول نہیں تھا اس اونٹنی کے بدکنے کا، لیکن اونٹنی بد کی، اچھلی ہے۔ قریب تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اونٹنی پر سے گر جائیں، سنبھال لیا اپنے آپ کو، دائیں بائیں دیکھا کہ کہیں کوئی وجہ تو نہیں ہوئی، کوئی جانور تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اونٹنی اچھلی ہے، اتنی بت کی ہے۔ دیکھا تو وہاں دو جدید قبریں تھیں، مر بقبرین جدیدین، جو نئی بنی ہوئی تھی، تازی بنی ہوئی تھی، گاؤں والوں میں سے کوئی تھے، ان کی دو قبریں بنی ہوئی تھی، اور وہاں سے وہ اونٹنی گزر رہی تھی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے وہاں ٹھہرے تو فرمایا انہما لیعذبان، لوگو اس قبر میں دو الگ الگ مردے ہیں، اور ان دونوں مردوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہو رہا ہے۔ انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، لوگو ایسا کوئی وجہ نہیں کہ اگر یہ بچنا چاہتے تو نہ بچ سکتے تھے، لیکن ان کی سستی کی وجہ سے انہوں نے وہ عمل کر لیا، اس عمل سے باز نہ آئے کہ جس سے باز رہنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، محض سستی کی وجہ سے، محض تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے، ورنہ بچنا چاہتے تو بچ جاتے، عذاب قبر سے انہیں نجات مل جاتی، لیکن وہ اس گناہ میں مبتلا ہو گئے، اور وہ سستی کی وجہ سے مبتلا ہو گئے، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ فرمایا کیوں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا اما ھذا، ایک قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا اما ھذا فکان لا یستنزہ من بولہ واما ھذا فانہ کان یمشی بالنمیمہ، کہ دونوں مشرک نہیں تھے، مشرک ہوتے تو مشرک شرک کی وجہ سے عذاب ہوتا، کافر ہوتے تو کفر کی وجہ سے عذاب ہوتا۔ فرمایا نانا، ان کو کفر اور شرک کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، ان کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا، اور بدعمالیاں بھی ایسی کہ اگر تھوڑی سی توجہ دیتے تو ان بدعمالیوں سے بچ سکتے تھے۔ غفلت، لاپرواہی، تھوڑی سی سستی ہو گئی جس کی وجہ سے وہ اس گناہ میں ملوث رہے، اس کی وجہ سے ان کو عذاب قبر ہو رہا۔ اور یہ میں بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، اور حدیث پاک میں بخاری شریف کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیث پاک کی کتابیں ہیں۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بھی لکھی گئی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بھی لکھی گئی، سب حدیث پاک کی کتابوں میں تقریباً یہ حدیث پاک ملتی ہے۔ فرمایا اما ھذا، ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا اما ھذا، اس کو جو عذاب قبر ہو رہا، لا یستنزہ من بولہ، یہ کیا؟ یہ پیشاب سے اچھی طرح نہیں حفاظت کرتا تھا اپنی، بچتا نہیں تھا، پیشاب کے قطرے آتے تھے، بس جلدی جلدی پیشاب کیا اور فارغ ہو گیا، اب اسے پرواہ نہیں کہ دھونے کے بعد پیشاب کے قطرے آتے ہیں یا نہیں آتے، بہرحال اس نے پیشاب کیا اور چل دیا۔ اس لیے کہ بعد انسان ایسے کہ پیشاب کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ان کو قطرے آتے ہیں، دھو دینے کے بعد بھی بندوں کو قطرے آتے ہیں اور بندے اس کی پرواہ نہیں کرتے، دھوتے نہیں ہیں، اور اگر دھو لیا تو اچھی طرح دھوتے نہیں ہیں، استنجا نہیں کرتے، استبراء نہیں کرتے، استنقاء نہیں کرتے۔ یہ ساری چیزیں استنجا کے بعد استبراء اور استنقاء ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، یہ لفظ پہلی بار شاید سن رہے ہیں بہت سارے بھائی کہ استنقاء کیا ہوتا ہے، استبراء کیا ہوتا ہے، استنجا کا تو سنا ہے، پر اس کے بعد استبراء اور استنقاء کیا ہوتا ہے تو پہلی بار سن رہے ہیں۔ بھائی ایک تو پیشاب کرنا ہے، پیشاب کرنے کے بعد اچھی طرح سے پیشاب کی نالی سے تمام قطرے نکل جائیں، یہ بہت لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ پیشاب کی تھیلی سے لے کر پیشاب کے نکلنے تک یہ جو راستہ ہے بہت ٹیڑھا میرا راستہ ہے۔ یہ ڈاکٹر حضرات میرے اس قول کی تائید کریں گے اگر بیٹھے ہیں تو، اور اگر کسی نے اچھی طرح بایولوجی پڑھی ہے تو بایولوجی پڑھنے والا اچھی طرح جانتا ہے کہ پیشاب کی تھیلی سے لے کر پیشاب کے نکلنے کی جگہ تک یہ رستے میں جو پائپ آتے ہیں، یہ پائپ بڑے اونچے نیچے آتے ہیں، کہاں سے گزرتے ہیں۔ تو اب جب انسان پیشاب کرتا ہے پوری فلو کے ساتھ پیشاب کر دیا، ان کی ان نالیوں میں پیشاب کے قطرے باقی رہتے ہیں، اچھی طرح اس کو صاف کرنا، اتنی دیر بیٹھنا کہ وہ قطرے نکل جائیں، یا پھر ایسے ایکشن کرنا کہ جن ایکشن کی وجہ سے اس نالیوں میں کوئی پیشاب کے قطرے باقی نہ رہے، یہ لازم اور ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نوجوان بچے کیا جانے اس بات کو، یہ تو دھوتے ہی نہیں اکثر۔ ایک بچہ 15-16 سال کا، اس نے کہا مولوی صاحب، میں نے کہا استنجا، ایک دفعہ بات کر رہا تھا استنجا کے حوالے سے، اس نے کہا یہ I do when I have to do my نماز۔ میں نے کہا when is the، انہوں نے کہا on جمعہ، on عید ڈے، on تراویح، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھنی ہے تو صفائی کس چیز کی؟ آپ نے ہمارے ملکوں میں دیکھا ہوگا بہت سارے نیک حضرات پیشاب کر لینے کے بعد وٹوانی کرتے ہیں، استنجا کا ڈیلا لے کر آگے پیچھے چلتے ہیں، 10 قدم ایسے، 10 قدم ایسے، 10 قدم ایسے، 10 قدم ایسے اٹھک بیٹھک کرتے ہیں تاکہ اس نلی میں کوئی قطرہ نہ رہ جائے، اور اگر کوئی قطرہ ہے تو نکل جائے۔ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے۔ اگر بیت الخلاء میں ہیں، اگر آپ ٹوائلٹ میں ہیں تو اٹھ بیٹھ کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے ہل جل کیجئے تاکہ اس پیشاب کی نلی میں اور پائپ میں اگر کوئی پیشاب کے قطرے ہیں تو نکل جائے۔ دھونے کے بعد اگر پھر پیشاب کے قطرے نکلے تو زیادہ ناپاکی ہے۔ کپڑے کو لگ گیا تو کپڑا ناپاک، وضو کے بعد اگر وہ قطرے نکلے تو آپ کا وضو جاتا رہا، نماز اگر آپ نے اس کی پڑھی ہے اس وضو سے، آپ کا وضو ہی نہیں تھا تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو ایک تو کہتے ہیں استنجا، اور استنجا کے بعد استبراء اور استنقاء، صفائی کرنا، اچھی طرح صفائی کرنا۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان اذا ذهب المذهب ابعد
اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب بیت الخلا جاتے تھے تو چنگا وقت گزارتے تھے، بہت وقت گزار کے آتے تھے، تاکہ پیشاب کے قطرے اطمینان ہو جائے کہ اب پیشاب کا خطرہ نہیں رہا۔ ایسے ایسے اکابرین ہم نے دیکھے، اور ان میں سے ایک حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ سعودی عرب کے رہنے والے تھے اپنے فیصل آباد کے، لیکن شروع میں چلے گئے تھے اور وہاں کی ان کو نیشنلٹی مل گئی، انتقال ان کا ساؤتھ افریقہ میں ہوا، سعودی عرب نے ان کی باڈی منگوائی اور مدینہ منورہ میں نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ ایسے بزرگ تھے، ایسے اللہ والے تھے، ہمارے حضرت کے خلفاء میں سے تھے، ایسے اللہ والے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جاتے اور صلاۃ و سلام پیش کرتے اور گردن جھکا دیتے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زیارت بھی ہو جاتی، گفتگو بھی کر لیتے تھے، گفتگو کرتے تھے، بات چیت کر لیتے تھے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زیارت کر لیتے تھے۔ کتنی بار ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کو کوئی بات پیش آتی، سفر پیش آتا، حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ سے جب تک اجازت نہیں ملتی حضرت سفر نہیں فرماتے تھے، تو حضرت ان کو بھیجتے تھے اور بڑی بڑی خوشخبریاں لے کر، بڑے بڑے انداز اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پیغام لے کر حضرت شیخ کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے بھی کہہ دیا، میرا بھی ایک واقعہ ہے جو میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو سنایا بھی ہے، بہت دیر ہو گئی، جی جاتا ہے آج کی مجلس میں پھر سنا دوں۔ مصیبت یہ ہے روزہ ہے اور پی بھی نہیں سکتا، ہر جمعہ کو تو چلو کچھ نہ کچھ گوٹ مار لیتا ہوں، اللہ رب العالمین صاحب کو جزائے خیر دے، وہ لاتے ہیں، لیکن روزہ کی حالت میں تو یہ بھی ناممکن ہے۔ میں نے ایک دفعہ کوئی کام تھا، حاجت تھی، میں نے پیش کی، میں نے کہا حضرت مکہ شریف میں رہتے تھے، میں نے کہا جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں 10 بستہ میرا سلام عرض کریں اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے فلاں درخواست کر لیں۔ حاجت تھی، میں نے اس حاجت کے لیے ان کو کہا، چنانچہ 2 4 8 ہفتے کے بعد ان کا پیغام آیا، بلال میں گیا تھا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں نے تیرا سلام پیش کیا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تیرے سلام کا جواب بھجوایا ہے، تیرا سلام قبول ہوا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تیرے سلام کا جواب بھی بھجوایا۔ اور یاد رکھیے 2 بات بتاتا ہوں، جانے والے مدینہ طیبہ میں روضہ اطہر پر بے شمار لوگ ہیں، 50 ہزار، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ، 10 لاکھ، 30 لاکھ، 3 ملین لوگ جاتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے روضہ اطہر پر اور جا کر سلام پیش کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے ہر ایک کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا جواب نہیں ملا کرتا۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے جو المکہ میں آخر میں مکہ مکرمہ میں چلے گئے تھے ہرات کے افغانستان کے، بہت بڑے عالم دین ہوئے، سینکڑوں کتابیں لکھی عربی میں، اور مکہ مکرمہ میں رہے، کیا عرب، کیا عجم، کیا اپنے کیا بیگانے، سب ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہیں۔ انہوں نے مشکات شریف کی ایک کتاب مشکات شریف کی لکھی، اس کی 20-25 جلدیں ہیں ایک کتاب کی شرح، اس کے علاوہ سینکڑوں کتابیں لکھی، سینکڑوں، سینکڑوں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے 2 شرطیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں کوئی گیا اور سلام پیش کیا تو 2 شرطوں کے ساتھ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ایک، اخلاص ہو، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت اقدس میں سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، یہی نیت ہو اور کوئی نیت نہ ہو۔
معاف کیجئے، ہم میں سے بہت سارے لوگ آج سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ کیمرہ لے کر جاتے ہیں، سلام بھی پیش کر رہے ہیں اور پکچر بھی لے رہے ہیں اپنا، اور کبھی کبھی تو لائیو بتاتے ہیں پیچھے بیوی کو، پیچھے بچوں کو، پیچھے دوستوں کو کہ دیکھو میں روضہ اطہر کے سامنے کھڑا ہوں۔ ارے میرے پیارے بندے، میرے پیارے دوست، یہ وقت وہ نہیں ہے یہ ریاکاری کا، یہ سمعہ کا، یہ شہرت حاصل کرنے کا، یہ وہ وقت ہے اپنے گناہوں پر رونے کا کہ میں کہاں اپنے سیاہکاری گناہوں کے ساتھ اپنے کالے منہ کو لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ یہ وقت تو رونے کا ہے، یہ وقت تو ڈرنے کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کہیں کہ کیا سیاہکار منہ لے کر میرے پاک بارگاہ میں آیا ہے۔ میرے حضرت نور اللہ مرقدہ مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، لیکن مواجہ شریف میں جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ، رئیس التبلیغ تھے، سیکنڈ نمبر کے تبلیغ کے جو امیر تھے، جب حضرت کے داماد بھی تھے، حضرت کے داماد بھی تھے، حضرت کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ فرمایا چلو زکریا چلتے ہیں، مولانا زکریا صاحب حضرت چلتے ہیں۔ فرمایا مجھے بہت شرم آتی ہے، ہاں اگر تو کہے تو تیرے ساتھ پردے میں ہو کر چلا جاتا ہوں۔ حضرت ان کے ساتھ پیچھے پیچھے گئے اور سارا رستہ روتے رہے کہ یہ کیا میں سیاہکار منہ لے کر، کیا گنہگار منہ لے کر اپنے آقا کے سامنے جا رہا ہوں۔ ایک اخلاص، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک اخلاص ضروری ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں صرف اور صرف اور صرف سلام کی غرض سے جائے اور کوئی مقصد نہ ہو۔ ڈرتے ہوئے جائیں نا کہ میں کس عالی پاک بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا حی یا قیوم، کس بارگاہ میں جا رہا ہوں؟ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں ہر روز 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے روز نازل ہوتے ہیں، اور جو ایک دفعہ آ گیا اب قیامت تو آ سکتی ہے، اس کی باری واپس نہیں آ سکتی۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ میں حاضری کے لیے جبرائیل علیہ السلام بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے، جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں آتے تھے اجازت کے بغیر۔ اس عظیم ہستی جو روئے زمین پر اس جیسی ہستی نہ اس سے پہلے کبھی آئی تھی اور نہ اس کے بعد کبھی آئے گی، بلکہ اللہ کی تمام مخلوق میں اللہ کے بعد اگر سب سے عظیم ترین کوئی ہستی ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر فرماتے ہیں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، اے میرے آقا آپ کی کوئی تعریف کرنا چاہیں تو کما حق آپ کی تعریف نہیں کر سکتا، میں شیخ سعدی سے راضی بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ اتنا کہہ دیتا ہوں، اللہ کے بعد اگر اس سرزمین پر کوئی مقدس ہستی ہے تو آپ کی ہے۔ بس یہاں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور فلم اور ویڈیو بنا کر یہ دیکھو میں لائیو جا رہا ہوں، یہ دیکھو میں روضہ اطہر پر پہنچا ہوں، یہ دیکھو میں فوٹو کھینچ رہا ہوں، یہ دیکھو میں سلام پیش کر رہا ہوں۔ ارے تو سلام پیش کرنے کے لیے گیا یا اپنے ایڈورٹائز کے لیے گیا یا فلم بنانے کے لیے گیا؟ یہاں تو جاتے ہوئے ڈرنا چاہیے، خوف آنا چاہیے، قدم ڈگمگانے چاہیے، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہہ پڑنی چاہیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں میں اور کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں میں کہاں تیری ذات پاک۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے پیغمبر علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضری کا موقع دیا ہے، قبول کر لے۔ ڈرے 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 پتہ نہیں وہاں سے قبول کیا جاتا ہوں یا رد کر دیا جاتا ہوں۔
لکھا علماء نے حاضری کے آداب میں جانے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے، توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، جانے سے پہلے صدقہ دے، صدقہ دے کہ اللہ میں تیرے پیغمبر کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کہیں وہاں سے مجھے مردود نہ ٹھہرا دیا جائے۔ تو ایک شرط مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شرط یہ کہ اخلاص ہو، اخلاص۔ اگر سلام کے بعد سلام کا جواب چاہیے تو دوسری شرط مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت ہو، عقیدت ہو۔ اگر کامل محبت اور عقیدت نہیں اور اخلاص نہیں تو بے شک جتنی بار مرضی ہے سلام کے لیے چلے جاؤ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دربار سے سلام کا جواب نہیں ملتا ہے۔ بلکہ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے حضرت حکیم استغفر اللہ رحمت اللہ علیہ، ساری زندگی مدینہ منورہ میں گزاری، ساری زندگی، اور ان کا بھی انتقال ساؤتھ افریقہ میں ہوا، اور حضرت تو ساؤتھ افریقہ میں مدفون ہے۔ روضہ اطہر پر صبح سے لے کر شام تک بیٹھا کرتے تھے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر، اور اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا۔ من جملہ ان نوازشات میں سے ایک یہ تھی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور کسی کی قبر پہ جا کے بیٹھ جائیں تو صاحب قبر کے حوال ان پر منکشف ہو جاتے ہیں۔ بڑے ان کے واقعات ہیں، آج جمعہ کا وقت تھوڑا ہے اور ان کے واقعات کو بیان کرنا، ایک واقعہ بھی بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ فرماتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے روضہ اطہر پر لوگ سلام کے لیے آتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ان سے چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ سلام کا جواب دینا تو بڑی دور کی بات ہے، سلام کا جواب تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے، چہرہ انور پھیر لیتے ہیں، نہیں دیکھنا تیرا چہرہ، تیرے سلام کا جواب، تیرا سلام ہی نہیں لینا کہ جواب دینا پڑے۔ اور ہم بڑے خوش ہیں جی، ہم مدینہ شریف ہو آئے، ہم بڑے خوش ہیں ہم مکہ شریف ہو آئے، ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم حج کر کے آئے، ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم عمرہ کر کے آئے، لیکن یہ نہیں معلوم آیا ہمارا عمرہ قبول ہوا، آیا ہمارا سلام قبول ہوا، ہماری زیارت قبول ہوئی کہ نہیں۔ خوشی تو وہ منائے نا جس کو پتا ہو میری زیارت قبول ہوئی، خوشی تو وہ منائے جنہیں پتا چلے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا سلام قبول کیا اور جواب دیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بات کہوں کہ بہت خوش نصیب ایسے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے روضہ اطہر پر جاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، وہاں سے جواب آتا ہے، دنیا سنتی ہے۔ ایک تو جواب دیتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، اور دوسرا جواب اس قدر زور سے دیتے ہیں آس پاس والے سنتے ہیں، اور ان سے زیادہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے تحفے تحائف بھی ملتے ہیں۔ جی ہاں، تحفے تحائف بھی ملتے ہیں۔ آپ کے لاہور کے ایک بزرگ گزرے ہیں، امام الصوفیہ کہیں، انہیں محدث کبیر کہیں، انہیں بہت بڑے عالم کہیں، حضرت اقدس کہیں، ان کے نام کے ساتھ صوفی سرور صاحب رحمت اللہ علیہ لگتا ہے، بہت بڑے صوفی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، میں ان کے سبق میں بھی جا کے بیٹھا ہوں، حضرت کی میرے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے، میں نے بھی حضرت سے ملاقات کی ہے، چلتے چلتے راہ چلتے، تعارف وغیرہ کچھ نہیں، میں گیا تھا صرف 10 منٹ کے لیے، ان کے درس میں بیٹھا، وہاں ملاقات ہوئی، واپس میں آ گیا، اسی رات کو میں نے واپس آنا تھا۔ حضرت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے ایک رنگ ملی تھی، رنگ، ریممبر؟ یاد ہے آپ کو یہ واقعہ رول امین صاحب؟ رنگ، اور وہ رنگ انہوں نے ہاتھ میں نہیں، انہوں نے گلے میں ڈالی ہوئی تھی۔
اس رنگ کے ادب کا تقاضا یہ تھا کہ یہ رنگ میں پہنوں نہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر سلام کے لیے گئے اور وہاں سے اڑتی ہوئی رنگ آئی، ان کے ہاتھوں میں آئی، انہوں نے اس رنگ کو گلے میں ڈال دیا رسی کے ساتھ، اور تا حیات ان کے گلے میں وہ رنگ پڑی رہی. کئی لوگوں کو سلام کا جواب آیا، دنیا نے سنا، کئی لوگوں کو پیغام آیا اسی وقت اور انہوں نے اپنے کانوں سے سنا. یہ لاہور کا میں نے واقعہ سنایا. اب چلیے ذرا لاہور سے کراچی. مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ریڈیو پاکستان سے تفسیر قرآن سنایا کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. ان کے صاحبزادے ہیں. دارالعلوم کورنگی بہت بڑا دارالعلوم ہے، ان کے بانی بھی ہیں، ان کے محتمم بھی تھے، بہت بڑے اللہ والے. سینکڑوں کتابیں انہوں نے بھی لکھی اور ہر سبجیکٹ پہ لکھی انہوں نے. کہتے ہیں ایک دن میں روضہ اطہر پر گیا، حج کے دن ہوں گے، بہت ہجوم تھا. اور اس زمانے میں اچھا زمانہ تھا، اس زمانے میں کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کی اجازت دیتے تھے. اب تو کہتے ہیں یلا روح یلا روح یلا روح. ایک سیکنڈ کے لیے بھی، ایک منٹ بھی نہیں کھڑے رہنے دیتے. سلام پیش کیا، آگے بڑھو آگے بڑھو، یلا روح، آگے نکلو آگے نکلو. وہ زمانہ تھا بسا اوقات ایک گھنٹہ کھڑے رہنے دیتے تھے. 2 گھنٹہ بندہ کھڑا رہتا تھا، آدھا گھنٹہ کھڑا رہتا تھا. خدا آپ کا یہ خادم اور یہ فقیر، اللہ نے اس کو اتنی بار موقع دیے کہ خود تھک کر بیٹھ گیا ہوں، کھڑے سلام پیش کر کے تھک کر بیٹھ گیا ہوں، لیکن مجھے کسی نے وہاں سے ہٹایا نہیں. پہلے زمانہ بہت اچھا تھا. اب تو یلا روح والی بات ہے. ایک آدمی نہیں ہوتا، ایک ہی آدمی کھڑا ہوتا ہے، یلا روح نکلو، تو بھی نکل. کھڑا ہی نہیں رہ سکتے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ذرا دور جگہ ملی. روضہ اطہر میں مواجہ شریف کے سامنے دنیا کھڑی تھی، دور تھے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں خیال آیا. سلام پیش کر رہے تھے ذرا دور سے، تو اس وقت میرے دل میں خیال آیا، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روضہ اطہر میں مواجہ شریف میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے رخ انور کے سامنے کھڑے ہیں. اور میں کتنا بد نصیب کہ اتنا دور کھڑا ہوں، بہت دور کھڑا ہوں. یہ سوچ رہا تھا اور سلام پیش کر رہا تھا تو روضہ اطہر سے آواز آئی. حضرت نے پہلے کہا تھا کسی ایک کا بارے میں، پھر ان کے صاحبزادے نے پوچھا حضرت یہ کس کا واقعہ ہے؟ فرمایا میری زندگی میں کسی کو بتانا نہیں، یہ میرے ساتھ پیش آیا ہے. پہلے کہتے تھے کسی اللہ والے نے، پہلے کہتے تھے کسی شخص نے، پھر ان کے صاحبزادوں نے جب پوچھا، مفتی تقی صاحب نے، مفتی رفیع صاحب نے، فرمایا بیٹو یہ میرے ساتھ واقعہ گزرا ہے، میری زندگی میں کسی کو بتانا نہیں. دور کھڑے سلام پیش کر رہے ہیں اور تمنا کر رہے ہیں کاش مجھے بھی جگہ مل جائے، قریب ہو جاؤں. آواز آئی قبر اطہر سے. حضرت مفتی رفیع صاحب فرماتے ہیں میرے کان میں آواز آئی، مفتی شفیع، جسم کا قرب اور جسم کا بعد کوئی معنی نہیں رکھتا میرے یہاں مجھ سے زیادہ قریب وہ ہے جو میری سنت سے محبت رکھتا ہے، اور جو میری سنت سے بغض رکھتا ہے قریب ہو کر بھی مجھ سے دور ہے. مجھ سے محبت رکھتا ہے، دور ہے تو قریب ہے، اور اگر مجھ سے محبت نہیں رکھتا قریب رہ کر بھی دور ہے. کان کھول کر سن لیں، اپنے آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ مجھے آپ کی برکت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ لوگوں کی برکت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. روضہ اطہر پر صلاۃ و سلام کے لیے جب جائیں تو بہت ہی زیادہ 2 شرطیں یاد رکھنا. یہ 2 شرطیں مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. ایک اخلاص کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں انہی کو سلام پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ میرا سلام قبول کر. ادب کے ساتھ، تمام باتوں کی رعایت کے ساتھ، ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھ لو، ہو سکے تو دعا کر لو مغفرت کی، ہو سکے تو اپنے عیبوں پر اللہ سے پردے ڈالنے کی دعا کر لو، ہو سکے تو صدقہ دے دو. اس کے بعد روتی ہوئی بھیگتی ہوئی آنکھوں سے
اپنے آنکھوں میں آنسو لا کر سر جھکا کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں جاؤ. کیا معلوم کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں ہمارا سلام قبول ہوتا ہے یا رد کر دیا جاتا ہے. روتے ہوئے ڈرتے ہوئے اللہ سے مانگتے ہوئے کہ اللہ میرے عیب پر پردہ ڈالے رکھنا, میرے عیب کو ان پر ظاہر نہ کرنا. اس طرح روتے دھوتے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے روضہ اطہر پر جا کر سلام پیش کر. اور آہستہ سے کچھ بے ادب ایسے دیکھے جو زور زور سے وہاں سلام پیش کرتے ہیں. کہا نا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو, اگر تم میں ایمان ہے, اگر تمہارے قلب میں ایمان ہے تو میرا حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم, تم انہیں اپنے پیغمبر کے سامنے اپنی آواز کو اونچی نہیں کرنا ہے. آگے فرمایا کیوں؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, ایسا نہ ہو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں تمہیں پتہ بھی نہ چلے. ادب کا تقاضا ہے حیات میں بھی, حیات طیبہ میں بھی. جب اس دنیا میں آب و گل میں موجود تھے اس وقت بھی یہ حکم ہے, اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے روضہ اطہر پر بھی یہ حکم ہے, اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے روضہ اطہر میں آج بھی زندہ ہیں. مجھے ایک اور حدیث پاک یاد آئی, پر بہت دور چلا جاؤں گا, چلا گیا آلریڈی دور, واپس کہاں آؤں گا میں. تو بات کر رہا تھا کہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے روضہ اطہر پر سلام پیش کیا, سلام کا جواب وہاں سے آیا. اللہ تعالیٰ میرے حق میں دنیا میں آخرت میں اس کو میرے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ نجات بنائے, ذریعہ مغفرت بنائے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھجوایا, اس کا جواب ریپلائی کیا اور کہا بلال کو سلام دینا اور کہنا. ایک بات فرمائی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہ بلال کو کہنا, محمد بلال کو کہنا کہ جو کوئی حاجت مند, کوئی ضرورت مند, کوئی اپنا پرابلم لے کر تمہارے پاس آئے اس کو کہہ دینا صبح شام 24 گھنٹے میں 500 مرتبہ درود شریف پڑھے, اللہ اس کی برکت سے اس کی پرابلم کو دور کر دے گا. 500 مرتبہ دن رات میں 24 گھنٹے میں مجھ پر درود شریف 500 مرتبہ پڑھے, اور اللہ تعالیٰ اس 500 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے ضرورتوں کو پورا کر دے گا. تو بات دور چلی گئی. بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے 2 قبر دیکھی. اونٹنی جا رہی تھی, اونٹنی اچھلی. یہ اونٹنی کے اچھلنے کا معمول نہیں, اونٹنی کیوں اچھلی؟ جب دیکھا 2 قبریں ہیں, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اترے, تھوڑی دیر وہاں دیکھا تو اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حال منکشف کر دیے. فرمایا اما ھذا, یہ 2 قبریں ہیں, جدید ہیں, مشرک نہیں ہے, کافر نہیں ہے, یہ مسلمانوں کی قبریں ہیں, اور ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا. اما ھذا, یہ آدمی فَإِنَّهُ لَا يَسْتَنزِهُ مِن بَوْلِهِ, اپنی پیشاب سے اچھی طرح نظافت حاصل نہیں کرتا تھا. بیت الخلاء گیا, دھویا پرواہ نہیں کی, دھویا نہیں دھویا. یا پھر دھوتا بھی ہے تو اتنی جلدی دھوتا ہے کہ پیشاب کی نلی میں پیشاب رہ جاتی ہے, اور پیشاب کی نلی میں پیشاب رہ جانے کی وجہ سے وضو کرنے کے بعد یا استنجا کرنے کے بعد جب اٹھتا ہے تو پھر پیشاب کے قطرے اسے آ جاتے ہیں, کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں, اس کی نماز پھر وہ وضو کر لیتا ہے, وضو کے بعد اس کا وضو بھی نہیں ہوتا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی. اس لیے اس شخص کو عذاب قبر ہو رہا کہ پیشاب سے نہیں بچا کرتا. تھوڑی سی توجہ اگر دیتا تو تھوڑی سی توجہ کے نتیجے میں یہ انسان اس سے بچ جاتا, لیکن نہیں بچا. وَأَمَّا هَذَا, یہ آدمی, دوسرا آدمی, فَإِنَّهُ كَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ, لوگوں کے درمیان لڑائی کرانے کے لیے ادھر کی بات ادھر کرتا تھا, ادھر کی بات ادھر کرتا تھا, تاکہ دونوں آپس میں لڑ پڑیں, 2 جماعت آپس میں لڑ پڑیں, 2 افراد آپس میں لڑ پڑیں, جسے ہم سادہ زبان میں چغلی کہتے ہیں. ادھر جانا, ادھر جا کر ادھر کی بات کرنا, ادھر جا کر ادھر کی بات کرنا, اور ایسی بات کرنا کہ دونوں کے درمیان لڑائی ہو جائے.
یہ دوسرے صاحب قبر کو جو عذاب ہو رہا وہ چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا، چغلی کی وجہ سے عذاب ہو رہا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کو بخش دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بہت بڑا گناہ کیا ہے اور ان کو بخشش ان کی نہیں کروں گا جب تک کہ ان کے پورے گناہوں کی سزا نہ دے دوں۔ نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اللہ میں آیا ہوں، میں التجا کرتا ہوں، میں التماس کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا ایسا کام کر کہ وہاں کھجور کی ٹہنی ہے، اس کھجور کی شاخ کو توڑ کر ایک کو اس قبر پہ گاڑ دے، اس کو ایک قبر پہ گاڑ دے، جب تک یہ خشک نہیں ہو جاتی اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی، اور جب یہ خشک ہو گئی، بالکل ڈرائی ہو گئی، پھر ان پر عذاب شروع ہو جائے گا۔ اس سے گناہ کی اہمیت بھی پتہ چلا کہ کتنا شدید ترین گناہ ہے یہ، پیشاب سے نہ بچنا اور پھر چغل خوری کرنا، اتنا بڑا گناہ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ان کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں عذاب میں تخفیف تو کر دوں گا لیکن معاف نہیں کروں گا۔ تو عذاب قبر بات یہاں سے شروع چلی تھی اور ساری اس طرف چلی گئی کہ عذاب قبر برحق ہے۔ قرآن شریف میں بھی اللہ نے بتایا، بے شمار حدیث ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام عذاب قبر کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں جن کے زندگی کے گزرے ہوئے واقعات بتاتے ہیں کہ عذاب قبر برحق ہے، اور امت کے تو بے شمار اولیاء اور صلحاء سے عذاب قبر کے برحق ہونے کا ہمیں واقعات ملتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اس صاحب قبر کے احوال پر منکشف کر دے، قبرستان میں کھڑے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ مجھے فلاں قبر نئی تازی نظر آتی ہے، مجھے اجازت دیں کہ میں اس کے ساتھ مل لوں، اس کی روح میرے ساتھ ملاقات ہو جائے، میں پوچھوں آخرت میں کیا ہو رہا ہے۔ یاد ہے نا آپ کو یہ واقعہ؟ یہیں سے شروع ہوا تھا۔ میں اللہ نے اجازت دے دی، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس قبر پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ جب اس قبر پہ کھڑے ہوئے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ انسان عذاب میں مبتلا ہے اور مختلف قسم کے عذاب میں مبتلا ہے، وہ مختلف قسم کے عذاب۔ اور دوستوں پھر ایک بار دعا کرتا ہوں، اللہ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ عذاب برزخ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ عذاب آخرت شروع ہو جاتا ہے جب انسان مر جاتا ہے، عذاب آخرت شروع قبر میں تھوڑا اور آگے چل کر پورا پورا۔ قرآن شریف نے اسی لیے تاکید کی ہے کہ میری پاک بارگاہ میں دعا مانگو تو کہو وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آگے کیا ہے؟ سارے مل کر پڑھیں، وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور یہ دعا اس لیے بھی ہمیں رمضان میں کثرت سے مانگنی چاہیے، کثرت سے۔ یہ دعا میں بتلا چکا ہوں، پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت کے، دوسرے 10 دن مغفرت کے، اور آج شام سے آخری 10 دن جہنم کی آگ سے خلاصی کے ہوں گے۔ اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار، حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا 10واں رات، 10واں دن، 10ویں رات مغفرت کی، اور آخری 9 اور 10 رات جتنی بھی ہے یہ آخرت کے آگ کے عذاب سے بچنے کی ہے۔ اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کو دیکھو تو انہی 3 مضمون کو بتا رہا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ دے، یعنی رحمت ملے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں حسنہ ملے، مغفرت ہو جائے، وقنا عذاب النار، اور آخرت کے عذاب سے ہمیں حفاظت فرما لے۔ رمضان میں خاص طور پر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اور آخری 10 دنوں میں تو یہ دعا کو مانگنے میں حد کر دینی چاہیے۔ اتنی آسان دعا ہے۔
جتنے خوانین ہیں، خوانین بولنے سے خان صاحب، جتنے فرنٹیئرس والے ہیں، الحمدللہ ان کی 5 نمازوں میں نماز ان کی ختم ہی نہیں ہوتی جب تک ربنا آتنا فی الدنیا نہ پڑھ لیں۔ جس طرح پنجاب کے علاقے کے لوگوں کی نماز ختم نہیں ہوتی جب تک کہ ہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ نہ پڑھ لیں، اس وقت تک نماز ختم نہیں ہوتی۔ ان کے یہاں یہ دستور ہے، ان کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ نماز ختم کرنے سے پہلے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھ کے نماز ختم کرو۔ لیکن یہ صرف نماز کے لیے مخصوص نہیں کہ نماز ہی میں پڑھنی ہے، نماز کے بعد پڑھنا گناہ۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بالخصوص رمضان میں اور بالخصوص آخری ایام میں کہ جس میں جہنم کی آگ سے خلاصی کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور اس سے بہتر اور کون سی دعا ہو سکتی ہے جو قرآن مجید میں آئی ہے؟ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا عذاب قبر ہے، سخت عذاب ہو رہا، اور قبر والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہا، اے حضرت علی اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے اس عذاب سے بچا لے، اللہ مجھے اس عذاب سے بچا لے، اللہ مجھے اس عذاب سے بچا لے۔ دعائی دے رہا قبر والا، نوجوان تھا مرنے والا، اور حضرت علی سے کہہ رہا ہے علی اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے اس عذاب سے بچا لے، میری تو بس ہو گئی، ٹھس ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کرتے اللہ انہیں عذاب سے بچا۔ اللہ نے کہا نہ، علی آپ بیچ میں نہ آئیں، آپ بیچ میں نہ بولیں۔ 5 منٹ باقی ہے، مجھے ایک واقعہ درمیان میں یاد آیا، کل پرسوں رات کو میں نے چلتے چلتے سنایا، زیادہ لوگ ہیں آج اس لیے سنا دیتا ہوں واپس۔ ہارون الرشید کے زمانے میں بہت بڑے واللہ کے ولی تھے، ان کا نام تھا حضرت بہلول۔ حضرت بہلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ حضرت ہارون الرشید کے زمانے کے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، جنگل میں رہا کرتے تھے، کبھی کبھی شہر میں آتے تھے۔ ہارون الرشید ان کا بڑا معتقد تھا، بڑا معتقد تھا۔ ہارون الرشید کون؟ وہ جس نے آدھی دنیا پر حکومت کی، بنو عباس کے خلفاء میں سے ایک خلیفہ تھے، مسلمانوں کے سربراہ تھے، آدھی دنیا پر اس نے حکومت کی، بہت معتقد تھے بہلول کے۔ ایک دفعہ ہارون الرشید بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت ہارون الرشید بہلول صاحب آئے ہوئے ہیں، بازار میں پھر رہے ہیں۔ بہلول اور بازار، اچھا۔ ہارون الرشید نے سب کو کہا تم بیٹھے رہو، میں بہلول سے مل کے آتا ہوں۔ جلدی سے ایک شاہی گھوڑا تیار کیا، بگایا اور بازار میں گئے تو دیکھا بہلول مجنون سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں بازار کے بیچ میں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہا ہارون الرشید، وہ سر اٹھایا، حوال پوچھے، کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ بازار میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ ہارون الرشید پوچھ رہا ہے بہلول مجنون سے، آپ بازار میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں صلح کروا رہا ہوں، اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان صلح کرا رہا ہوں، دوستی کرا رہا ہوں، اس لیے بیٹھا ہوں کہ اللہ کی اور اللہ کے بندوں کی دوستی کرا دوں، اس لیے بیٹھا ہوں۔ ہارون الرشید نے کہا پھر وہی مجنون والی بات کی آپ نے، کہا کتنا آپ کامیاب ہوئے، دوستی کچھ ہوئی، کچھ کیا ہوا، کچھ ایگریمنٹ ہوا؟ فرمایا اللہ تو مان رہے ہیں پر بندے نہیں مان رہے، اللہ کہہ رہے ہیں میں صلح کے لیے تیار ہوں پر بندے نہیں مان رہے، بندے کہتے ہیں نہیں علی نہیں صلح کرنی، علی صلح نہیں کرنی، علی نہیں صلح کرنی، اللہ مان رہے بندے نہیں مان رہے، بس یہ میں بندوں کو منوا رہا ہوں اللہ سے صلح کر لو، اللہ صلح کے لیے تیار ہے، اللہ صلح کے لیے تیار ہے، اللہ صلح کے لیے تیار ہے، بندے نہیں مان رہے، اللہ مان رہا ہے، اللہ کہتا ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، کرے کوئی مجھ سے صلح۔ السلام علیکم، واپس چلے گئے، مجھے اور کام ہے۔ ایک اور کچھ دنوں کے بعد کسی نے آ کر کہا بہلول مجنون شہر آئے ہوئے ہیں اور قبرستان میں ہیں۔ تو ہارون الرشید پھر ملنے کے لیے گیا قبرستان میں، دیکھا وہی بہلول مجنون گردن جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا آج کیا کر رہے ہیں؟ کہا صلح کرا رہا ہوں بندے اور اللہ کے درمیان۔
بندے اور اللہ کے درمیان صلح کرا رہا. کا کوئی ریزلٹ؟ کہا بندے تو مان رہے ہیں، اللہ نہیں مان رہا. آپ پہلے اللہ مان رہے تھے، بندے نہیں مان رہے تھے. کہتے ہیں ہم سب کچھ چھٹ کر اللہ کو ہم نہیں کر سکتے، ہم اللہ کی بات پر نہیں عمل کر سکتے. بندے نہیں مان رہے تھے، اللہ مان رہا تھا بازار میں اور قبرستان میں. بندے تو مان رہے اللہ صلح کرنے کے لیے، لیکن اللہ نہیں مان رہا. اب کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں اب ضابطہ چلے گا، اب اصول چلے گا. دوستو، رمضان المبارک اللہ سے صلح کا مہینہ ہے. بات دور چلی گئی. میں کہہ رہا تھا رمضان المبارک اللہ سے صلح کا مہینہ ہے. اللہ صلح کے لیے تیار ہے روزانہ. جی ہاں، روزانہ آسمان دنیا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجلی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی مجھ سے صلح کرنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا. لیکن بندے ہیں کہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تابہ کے کب تک؟ جب قبر میں اتر جائیں گے، پھر قبر میں عذاب ہوگا، پھر کہ اللہ معاف کر دے. اللہ کہے گے اب نہیں، وقت لنگ گیا، وقت گزر گیا. تو میں پہلے میں صلح کی منادی دے رہا تھا، تم نہیں مان رہے تھے، اب تمہارے ضابطہ کی کارروائی ہو. حضرت علی سے وہ نوجوان کہہ رہا قبر میں، علی اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے نجات دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے کہہ رہے اللہ نے اعلان کیا نا، بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں نہیں معاف کروں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ اس کا گناہ کیا ہے؟ یہ ہے پوائنٹ آج کی بیان کا، اور 2 منٹ رہ گئے میرے پاس، میں بات ختم کرتا ہوں. اس کا گناہ کیا ہے؟ کس گناہ کے نتیجے میں اسے عذاب قبر ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب میں بات آئی. فرمایا علی یہ رمضان المبارک میں روزے بھی رکھتا تھا، روزہ رکھنے کے باوجود رمضان کا احترام نہیں کرتا تھا. رمضان میں روزے بھی رکھتا تھا. یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عبرت ہے جو روزے ہی نہیں رکھتے. ان کا کیا مقام ہے؟ وہ تو آگے، وہ تو اس سے بھی آگے ہے. یہ تو رمضان میں روزے بھی رکھتا تھا، لیکن روزے رکھنے کے باوجود رمضان المبارک کا احترام نہیں کرتا تھا. فٹ بال دیکھنا تھا فٹ بال دیکھ لیا، کرکٹ دیکھنا تھا کرکٹ دیکھ لیا، اور دوسرے اگڑم بگڑم دیکھنے تھے، باکسنگ دیکھنا تھا باکسنگ دیکھ لیا، ڈرامے دیکھتا تھا، فلمیں دیکھتا تھا، غیبتیں کرتا تھا. جن جن چیزوں سے میں نے منع کیا تھا ایک روزہ رکھنے کے بعد سارے حرام کی چیزیں کرتا تھا. اے علی تو بتا یہ بندہ میرے پاس آ گیا ہے، کیا یہ بخشنے کے قابل ہے؟ یہ بخشنے کے قابل ہے؟ ایک روزہ رکھ لیا، کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات کے پورا کرنے سے، بیوی سے ملنے سے بچ گیا، اس کا نام اس نے روزہ سمجھ لیا. الصوم جنۃ ما لم یخرقها، حدیث پاک کے الفاظ ہیں. فرمایا روزہ ڈھال ہے روزہ والوں کے لیے. ڈھال تو ہے مگر اس وقت تک جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ دے. پھٹتا کیسے ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، بہتان باندھنے سے، الزام تراشی سے، اور پھر گناہ کے کام کرنے سے، مختلف قسم کے گناہ کے کام کرنے سے. روزہ ایک طرف رکھا ہوا ہے اور ایک طرف نماز جاتی کر دی. روزہ ایک طرف رکھا ہوا ہے، بازاروں میں بیٹھ کر تک رہا ہے. روزہ رکھا ہوا ہے، منہ سے جھوٹ نکل رہا ہے. روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی میں ایام گزر رہے ہیں. یاد رکھیے ان لوگوں کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے دکھایا. وہ کہہ رہے ہیں نوجوان کے بارے میں اللہ کی طرف سے ہو رہا کہ اس نے روزہ رکھا تھا لیکن میرے احکام کی پیروی نہیں کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر اللہ سے التجا کر رہے ہیں میرے اللہ معاف کر دیجیے. جب اس نے مجھے دعائی دی ہے میں آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں. اے اللہ لاج رکھ کر، اس کی اس تمنا کی لاج رکھ کر کہ یہ میرے سے جو ہے کہہ رہا کہ میں اللہ سے دعا کروں، اللہ اس کی لاج رکھ کر میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، شفاعت کرتا ہوں، قبول کر لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا علی یہ اس قابل تو نہیں تھا کہ اسے معاف کیا جائے، آپ کی سفارش اور شفاعت کو قبول کر کے میں اس کے گناہ معاف کرتا ہوں، اس سے عذاب قبر اٹھا لیتا ہوں. میرے پیارو، رمضان المبارک کا 20 دن گزر گیا. آخری 10 دن رہ گئے ہیں، چند ایام رہ گئے. ان ایام کو اللہ کی نافرمانی سے ہٹ کر بچ کر گزارنے کی کوشش کریں. راتوں کو
تہجد میں شریک ہوں، تراویح میں شریک ہوں، تہجد میں شریک ہوں، راتوں کو اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار میں رہیں۔ اور آج سے تو اعتکاف بھی شروع ہو رہا۔ جن لوگوں نے اعتکاف کی نیت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہت مبارک فرمائے۔ اللہ ان کا بیٹھنا ہم سب کی طرف سے بیٹھ رہے ہیں، وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، ہم سب کی طرف سے بیٹھ رہے ہیں، اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ جو اعتکاف کا مقصد ہے اللہ اس مقصد کو ان کو پورا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہم لوگ جو اعتکاف میں نہیں بیٹھتے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی ہم لوگ آرام سے گھر جا کے سو جائیں۔ یہ آخری 10 راتیں ہیں، پتہ نہیں اگلا سال کس نے دیکھا۔ آخری ایک جملہ یاد آیا، اس پر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبرستان چلے جاؤ اور قبرستان جا کر کسی مردے سے پوچھو کہ اے مردو بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، تو ہر مردہ یہ پکار اٹھے گا اے اللہ ہمیں دنیا میں ایک رات رمضان کی عطا کر دے، اس ایک رات میں میں عبادت کر کے واپس مر جاؤں کوئی بات نہیں، پر مجھے ایک رات عطا کر دے۔ فرمایا رمضان المبارک کی ایک رات اتنی قیمتی ہے کہ قبر کا ہر مردہ یہ چاہتا ہے ایک رات مجھے مل جائے۔ میرے دوست اللہ نے ہم کو پورا مہینہ دیا ہے اور معلوم نہیں ہمارا یہ پورا مہینہ کیسے گزر رہا، پتہ نہیں اگلا رمضان دیکھنا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں، کس کو نصیب ہوتا ہے، کس کے نصیب میں ہے، اور کون قبروں میں جا سوئے گا، اور کون پھر یہ تمنا کرے گا کاش ایک رات رمضان کی مل جائے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، کہ حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرے مقتدیوں میں سے ایک مقتدی بھی، اللہ جمعہ کا وقت ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو، اللہ یہ جمعہ کا وقت ہے، اور جمعہ کے وقت میں روزے کی حالت میں تیرے گھر میں اور مغفرت کے عشرے میں آخری ختم ہونے والا ہے۔ اللہ دعا کرتا ہوں میرے ایک بھی مقتدی کو رمضان کی برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں، انوار و تجلیات سے محروم نہ فرما۔ اللہ سب کو، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، جوان ہو کے بوڑھے ہوں، بری میں رہتے ہوں کہ باہر سے آئے ہوں، اللہ اس مقدس وقت میں دعا کرتا ہوں میرے ہر ایک مقتدی کو جو میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اے اللہ انہیں رمضان المبارک کی برکتوں سے، رحمتوں سے، مغفرتوں سے، اس کے تجلیات سے، دن کی تجلیات سے اور رات کی تجلیات سے محروم نہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر ہی کر سکتے